یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ اس سے پہلے والی آیات میں جو بات توحید پر چل رہی تھی، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ایک عجیب شکل اس میں آئی ہے، ایک عجیب چیز سامنے آتی ہے جو انسان کی عقل کے اوپر ہے۔ اس کو صرف انسان سن کے ایمان لا سکتا ہے، سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں اس میں احادیث میں بیان کی ہیں، بس ہم اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی کچھ کوشش بھی نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اس میں 3 نفخوں کا ذکر کیا ہے۔ نفخہ کہتے ہیں پھونک کو، جس کو ہم کہتے ہیں سور پھونکا جائے گا، ہمارے زبانوں پہ سور پھونکا جائے گا۔ تو 3 جو سور ہیں، بعض علماء نے مفسرین نے 4 کہے ہیں، لیکن 3 تو بالکل کلیئر ہیں قرآن کریم کی آیات سے، اور یہ اس قسم کے ہوں گے کہ اس کی آواز سننے کے بعد میں جب پہلا نفخہ ہوگا، جب پہلا سور پھونکا جائے گا، سور کا مطلب ہوگا ایک عجیب قسم کی آواز ہوگی جو جس نے کبھی سنی نہیں ہوگی، نہ کسی بم کی آواز ایسی ہوگی، نہ کسی ٹرین کی آواز ایسی ہوگی، نہ کسی پلین کی، نہ کسی میزائل کے پھٹنے کی، مطلب کوئی آواز ایسی نہیں ہے جس کو آپ نے سنا ہو، وہ عجیب قسم کی آواز ہوگی۔ پہلی آواز جب انسان سنیں گے، پہلا سور جو پھونکا جائے گا، اس نفخے پہ ساری انسانیت کے دل، آسمان اور زمین کے جو لوگ ہیں، وہ سب کے سب دہل جائیں گے، گھبرا جائیں گے، ہر شے تڑپ اٹھے گی، کیا مصیبت ہے۔ اس کے بعد میں دوسرا جب نفخہ آئے گا تو وہ اتنا تیز ہوگا کہ اس سے تمام انسان مر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، گر پڑیں گے، الا من رحم اللہ، الا ما شاء اللہ، مگر اللہ جس پر رحم کرے یا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوچ لے، اللہ تعالیٰ یہ جس کو بچا لے جائے، الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے۔ اور تیسرا جب ہوگا تو وہ جو بے ہوشی کے عالم میں ہوں گے، مرے ہوئے پڑے ہوں گے، وہ سب کے سب کھڑبڑا کر اٹھ پڑیں گے اور چل پڑیں گے سب ایک طرف۔ یہ ہم لوگ سن سکتے ہیں، سمجھنے میں ہمارے آتی نہیں ہے، لیکن اس پر ایمان لانا فرض ہے، کیونکہ یہ قرآن کا بیان ہے۔ وہ سور کیسے ہوں گے، کیسی آوازیں ہوں گی، جیسے کہ ایک سورہ انبیاء کی آیت میں ایک آواز کا ذکر ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ یہ جو تقناہما ہے، یہ ایک بہت بڑا بھیانک بلاسٹ تھا جس سے زمین نیچے گئی اور آسمان اوپر چلا گیا۔ یہ سورہ انبیاء کی 70ویں پارے میں آیت نمبر 30۔ ففتقناہما، پہلے کیا تھا؟ یہ ایک گول گول گولا تھا، جیسے بال ہوتی نا، ٹھوس بال ہوتی، اس ٹائپ کا تھا یہ پورا سسٹم آسمان اور زمین کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی تو بتایا ہے، اولم یر الذین کفروا، کیا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ یہ دیکھتے نہیں؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، کہ سارے آسمان اور سارے زمین کانتا رتق تھے،
وہ جو ترازو پہ تولنے والا بانٹ ہوتا نا، اس ٹائپ کا تھا یہ. کانتا رتقن، یہ رتق تھے. تو ہم نے کیا کیا؟ ففتقناہما، تو ان کو ہم نے دونوں کو پھاڑ دیا. یہ ایک ایسا بلاسٹ تھا جس کے پاس کئی ہزار سال تک آسمان سے بخارات گرتے رہے زمین پر، اور انہی بخارات کی وجہ سے زمین میں ندیاں، نالے اور سمندر بنے، اور پہاڑوں کے اوپر جو بخارات گرے ہیں ان سے پہاڑ کٹ کٹ کر راستے بنے. یہ ایسا بھیانک معاملہ تھا یہ اس آیت کے مطابق. اسی طریقے سے اس آیت میں جو کہا جا رہا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمان اور زمین والے سب کے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر جسے اللہ چاہے، الا من شاء اللہ. ثم نفخ فیہ اخرى، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے. یہ دو ہو گئے. اور تیسرا نفخہ جو ہے جب پھونکا جائے گا تو لوگ قیامت کی طرف چل پڑیں گے. اس طریقے سے ایک مختصر سی تفصیل اس میں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات چل رہی ہے یہاں پہ کہ اللہ کتنی قدرت رکھتا ہے. اس کی قدرت لامحدود ہے، کوئی حساب و کتاب لگایا نہیں جا سکتا ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور سور میں پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جب کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا، یعنی سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جنہیں اللہ تعالیٰ بچا لے جائے گا. یہ منظر بہت دہشت ناک ہوگا. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ فرشتوں کے علاوہ باقی تمام فرشتے بھی سور کی اس آواز سے بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے. دراصل یہ 3 نفخے ہوں گے، 3 آوازیں ہوں گی. نفخہ کا مطلب کسی چیز میں یا کون سی ایسی چیز ہوگی جس سے پھونکا جائے گا اور اس سے ایک قسم کی ایک آواز نکلے گی. وہ آواز ایسی دردناک ہوگی کہ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، دوسرے پہ مر جائیں گے، تیسرے پہ اٹھ جائیں گے. مطلب یہ ایک عجیب منظر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا پیش کیا ہے. اس لیے اللہ کی توحید ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ منظر بہت دہشتناک ہوگا. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ فرشتوں کے علاوہ باقی تمام فرشتے سور کی آواز سے بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے. دراصل یہ 3 نفخے ہوں گے. پہلا نفخہ وہ ہوگا جسے قرآن میں الساعہ بھی کہا گیا ہے. اس کے نتیجے میں شدید زلزلے، ہلچل اور طوفان کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے. پھر دوسرا نفخہ ہوگا جس کے نتیجے میں تمام جانداروں پر موت طاری ہو جائے گی. اس آیت میں اسی دوسرے نفخے کا ذکر ہے. اس کے بعد نفخہ ثالثہ یعنی تیسری کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. پھر اس سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو اچانک سب کے سب کھڑے ہو کر چلنے لگ جائیں گے. اس تیسرے نفخے کے نتیجے میں تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور اسی کا نام بعث بعد الموت ہوتا ہے. جو ہم کہتے ہیں نہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان کے جو ارکان ہیں اس میں یہ بھی ہمارے ایمان میں شامل ہے. والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ہمارا ایمان ہے کہ ہم مرنے کے بعد جی اٹھیں گے تو ہمارا حساب و کتاب ہوگا. جو لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے قائل نہیں ہیں وہ کافر ہیں، مسلمان نہیں. جو ایمان کے ارکان ہیں کتنے بتائے گئے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ہے نا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان کے جو ارکان ہیں وہ 6 ہیں اور ان 6 پر ایمان لانا ضروری ہے. ان میں سے کسی ایک چیز پر ایمان اگر نہیں ہے تو انسان کافر ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا. اس میں یہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر بھی ہمیں ایمان کی
رکھنے کی ضرورت ہے، بغیر اس کے ایمان ہمارا مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 3 نفخے ہوں گے، اور ان 3 نفخوں کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ مختصر ہے۔ اگر اس کی تفصیل اور زیادہ دیکھنا ہے تو اس آیت کی تفسیر اس میں تفسیر ابن کثیر میں پڑھی جائے، اس میں لمبی تفصیل دی گئی ہے۔ نفخے کی بے ہوشی سے کون مستثنا ہوگا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسے مخلوق بھی ہوگی جو بے ہوش نہیں ہوگی۔ اس کے تعلق سے اس استثناء سے 4 بزرگ فرشتے یعنی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام مراد لیے ہیں۔ بعض نے ان میں حاملین عرش کو بھی شامل کیا ہے، یعنی جو فرشتے حمل العرش، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کو بھی شمار کیا گیا ہے۔ اور بعض نے انبیاء، صلحاء اور شہداء کو بھی شامل کیا ہے۔ اس آیت سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ سور پھونکا جائے گا۔ اس درج ذیل حدیث سے اسی آیت کی تفسیر پیش کی جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دونوں نفخے کے درمیان میں 40 کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ 40 دن کا ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ پھر لوگوں نے کہا کیا 40 برس کا ہوگا؟ کہنے لگے یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ پھر لوگوں نے کہا کیا 40 ماہ کا ہوگا؟ کہنے لگے یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ انسان کا سارا جسم مٹی میں گھل جاتا ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے سرے کے۔ یہ جو اوپر سے ریڑھ کی ہڈی جاتی ہے، جہاں پہ ختم ہوتی ہے، وہاں پہ ایک اتنا بڑا سنگھاڑے جیسا دانہ ہوتا ہے ہڈی میں۔ وہ دنیا کی کوئی آگ اس کو جلا نہیں سکتی، کائنات کی کوئی شے اس کو مٹا نہیں سکتی، نہ وہ پھٹتی ہے، نہ وہ گلتی ہے، نہ وہ سڑتی ہے۔ اور وہی ہڈی ہوتی ہے انسان کی بنیاد، کہ اس کا جو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اسی ہڈی سے وہ ترتیب دیا جائے گا۔ یہ لوگ جو جلا دیتے ہیں اپنے لاشوں کو اور سمجھتے ہیں کہ ہم بچ گئے، دنیا کی کوئی آگ اس کو جلا نہیں سکتی، وہ جلتی نہیں ہے، وہ رہ جاتی ہے، اور اسی سے پھر دوبارہ انسان پیدا ہوگا۔ جس طرح سے چند قطرے پانی سے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے، اسی طرح سے اس ہڈی سے انسان کو پیدا کیا جائے گا۔ اس کا جو بایو ڈاٹا ہے سب اسی ہڈی میں ملے گا، کچھ چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس جسم کے گھل جاتا ہے ماں سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، جو رائی کے دانے کے برابر ہوتی ہے، اسی سے تمام خلقت کو ترکیب دے کر اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا۔ بخاری کتاب و تفسیر کے اندر یہ موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دوسری دفعہ سور پھونکنے سے سب سے پہلے میں سر اٹھاؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش تھامے لٹک رہے ہیں۔ اب میں نے نہیں جانتا کہ وہ پہلے سور پر بے ہوش نہیں ہوئے تھے یا دوسرے سور پر مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے، کیونکہ دنیا میں وہ ایک دفعہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ لیکن سورہ نمل کی آیت نمبر 87 میں ایک اور نفخے کا بھی ذکر آیا ہے، جسے سن کر زمین اور آسمان کی ساری مخلوق دہشت زدہ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد احادیث سے بھی تائید ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ نفخہ سور 3 بار ہوگا۔ پہلے نفخے پر صرف گھبراہٹ واقع ہوگی، دوسرے نفخے پر لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے، اور تیسرے نفخے پر سب انسان جی اٹھیں گے اور اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کے حضور چل کھڑے ہوں گے۔ یہ ہے نفخہ سور، جس کو ہم کہتے ہیں سور پھونکا جائے گا۔ تو یہ 3 ہوں گے اور تینوں کی حالت یہ ہے۔ اب ان تینوں کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہوگا، حدیث میں اس کی وضاحت موجود نہیں ہے، لیکن جو بھی فاصلہ ہوگا ہم اسے مانتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ اس چیز پر قادر مطلق ہے، کسی کا ساجھیدار نہیں، کسی کا محتاج نہیں، وہ اکیلا ہی ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقید توحید پر زندہ رکھے اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔